أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کام، ہمارے لیے یہ کوشش اس کو اور آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس پر ہم ہمیشہ قائم رہ سکیں، اور اس کے ساتھ اس کے نفع میں دوسروں کو بھی شریک کر سکیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اور اس کا نفع بخشے، آمین۔ کل کے دن ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں 3 اہم جو پوائنٹ تھے، ان میں ایک پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے یا بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے تم اجتناب کر لو، اس سے تم منع ہو جاؤ، اس سے تم اپنے آپ کو روک لو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیں گے۔ اس ضمن میں کل ایک بات اہم تھی جو ذکر ہونی چاہیے تھی لیکن وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کر دیں گے، تو چھوٹے گناہوں کا مطلب یہ نہیں کہ عام چھوٹے چھوٹے سے گناہ جو ہیں وہ جتنے مرضی کرتے ہیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹے گناہ وہ گناہ جو غیر ارادی طور پر غیر غیر مطلب لاشعوری طور پر کوئی بندہ انجام دے دے، وہ ان کی معافی یا ان کی بخشش اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیں گے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اگر قصدن کیا جائے اور ان کے احساس ہونے کے بعد بھی اس کو جاری رکھا جائے اور بار بار دہرایا جائے اور اس سے رکنے کے لیے یا اس سے بات رہنے کے لیے زیادہ کوشش نہ کی جائے، اور صحیح معنوں میں اس سے رکنے کے لیے ہمت اور اپنے جو استطاعت ہے اس کو نہ مطلب مانے ان کو رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو وہ گناہ جو ہے وہ بھی صغیرہ نہیں رہتے، وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چھوٹ ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یقیناً اس کے بارے میں بھی ہمیں کیئرفل رہنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ہر وقت مطلب ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے سرزد نہ ہو جائے، اور اگر ہمیں کوئی احساس ہو کوئی ایسے معاملے کا تو ہمیں یقیناً اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اس سے بات رہنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین، وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت اہمیت اور فوقیت دیکھتے تھے اور بہت ہی کیئرفل رہتے ہیں، بہت ہی دھیان رکھتے تھے۔ اس کی بھی بہت ساری احادیث یا بہت سارے واقعات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم نقطہ کل ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 32 میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک فرق رکھا، کسی کو دولت کے دولت میں کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کے بارے میں عزت کا ہے، عزت اور شہرت جو ہے دنیا کے حساب سے، اسی طرح مقام اور مرتبہ، اسی طرح سے مطلب ظاہری حیثیت اور ظاہری خد و خال جو ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی تھوڑا سا کم ہے، کوئی لمبے قد کا مالک ہے، کوئی بالکل ہی چھوٹا سا قد ہے جس کا، تو اس طرح کی جو ڈفرینسز ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوسرے ان فضیلتوں کی تمنا مت کرو جو ہم نے دوسروں کو دی ہیں تمہارے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے ہیں، تمہیں جو فضیلتیں دی ہیں، تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور
رزق دیے ہیں مختلف طرح کے، انہی بریکٹس میں رہ کر اللہ سے تم اپنے اس کے فضل کا سوال کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کل جیسے ذکر ہوا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ کو چانٹے مار کر چانٹوں کے ذریعے اس کو لال کر لینا، اس طرح سے وہ اپنا ہی نقصان ہے، دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں، بلکہ اپنے ہی گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے جو نیکیاں ہیں ان میں کمی کا بھی احتمال رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ہر انسان کو، انہیں نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر وہ شکر بجا لاتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرتا رہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا وراثت کے بارے میں، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ والدین اور رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا جو ترکہ ہے وہ کن وارثوں کو تقسیم ہوگا، وہ بہت واضح اللہ تعالیٰ نے آیات میں بھی بتا دیا اور اس کی مزید تشریح احادیث سے بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے سے چلے ہوئے جو کچھ رسم و رواج تھے ان کے مطابق اگر منہ بولے بیٹے وغیرہ یا ہمسائے وغیرہ یا اس طرح کے قریبی دوست احباب جو ہیں وہ وراثت میں بھی اپنے آپ کو حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ان کو ہی قائم رکھنا ضروری ہے، البتہ جو وصیت کی گئی ہے غیر وارثوں کو اس کو دھیان میں رکھنا یا اس کو فوقیت دینا یہ بہت ضروری ہے، اور وصیت بھی 1/3 تیسرا حصہ جو ہے اس تک کی جا سکتی ہے، اس کی بھی کل ہم نے مختصر الفاظ میں دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے معاملات۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم آج اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 ہم دیکھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مردوں کو حکومت دی گئی ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہے عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعض پر، وبما اور اس وجہ سے انفقوا کہ ان سب نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے۔ آیت کے اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کر کے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ اب یہ بھی جو آیت ہے، یہ آیت کچھ جو طبقہ ہے یا کچھ مکتبہ فکر جو ہے جو دنیاوی عنصر رکھتا ہے اپنے ذہنوں میں زیادہ، ان کے ذہنوں میں یہ بہت کھٹکتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں یہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس چیز کا احساس ہے اور اکثر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہم اپنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو باہر سے کہنے داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے ہمارے اسلامی جو ایک امت ہے اس میں ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو کچھ حد تک ان آیات کے خلاف جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ مردوں کو عورت پر حکمرانی جو ہے وہ دی ہے، کچھ فضیلت دی ہے، کچھ ایک اپر ہینڈ دیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر مرد جو ہے وہ توانا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، کل اس کے بارے میں پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا، آیت نمبر 32 میں، کہ اوورال جب گریڈنگ کی جائے، اوورال جب رسپانسبلٹیز کو کاؤنٹ کیا جائے اور ان کو جب چارٹ بنا کر سامنے رکھا جائے تو اوورال دونوں ہی برابر ملتے ہیں، دونوں مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں کچھ عورتوں کو زیادہ فضیلت یا زیادہ مقام حاصل ہے، کچھ معاملوں میں مرد کو زیادہ فضیلت یا زیادہ مقام حاصل ہے، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کی ایک سمپل سی مثال کہ ایک گاڑی جو چلانے والا ہے، ایک
خاندان کی یا فیملی کی جو گاڑی ہے اس کو مرد چلائے گا، سیم اسی طرح کہ جیسے ایک گاڑی کو دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک ڈرائیور ہے وہی گاڑی کو چلائے گا، اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، اسی کے ہاتھ میں بریک ہے، اسی کے ہاتھ میں گیئرز وغیرہ ہیں، تو لیکن البتہ جو دوسرے مسافر ہیں، اور اس میں خاص کر جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا مسافر ہے، جو اس کی اہلیہ ہے یا اہلیہ کے علاوہ اس کی نگرانی میں اگر اس کی بہنیں آ گئیں یا اس کی ماں اگر آ گئی، تو وہ ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان سے مشاورت، ان سے روزمرہ معاملات میں مطلب صلاح مشورہ کر کے جو بھی معاملات ہیں ان کو ایک ہم آہنگی کے ساتھ ایک مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے لے کر چلنا، یہ بھی مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مرد کو جو ذمہ داری دے دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادتی کرتا پھرے، کہ وہ اپنے آپ کو اکڑ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاکم مقرر کر دیا، بلکہ اس کی تو ذمہ داریوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اس کی تو رسپانسبلٹیز اور زیادہ بڑھ گئی، اور جتنی زیادہ رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی اتنا ہی زیادہ وہ جواب دہ بھی ہوگا۔ اور مرد کو کچھ معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی یا اللہ تعالیٰ نے ایک اپر ہینڈ دیا فیملی کا، ان وجوہات میں مطلب اس کا قوی ہونا جسمانی طور پر، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ معاشرے میں زیادہ گھومتا پھرتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ پورے کنبے کو کیسے لے کر چلتا ہے، کیسے نان و نفقہ جو ہے اس کا وہ ارینجمنٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی کمائی اور مال کے لانا اور مال کو خرچ کرنا۔ اگرچہ خواتین جو ہیں وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں بہت ساری جگہوں پر، خواتین بھی برابر جاب کرتی ہیں، برابر ان کا حصہ ہے فیملی کو لے کر چلنے کا، لیکن اس کے باوجود جو فیملی کے معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا، فیملی کے جو ڈیسیجنز ہیں یا فیملی کے جو بہت سارے فیصلے جو ہوتے ہیں، ان کو لیڈنگ رول جو ہے وہ مرد کو ہی ادا کرنا چاہیے، یہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن وہ سب ہم آہنگی کے ساتھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک گفت و شنید کے ساتھ، اور ایک مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے، بغیر مطلب ناحق کسی کی تسلیل کر کے یا ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، وہ والا معاملہ جو ہے وہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مطلب اس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ اس ضمن میں مطلب تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں، جیسا کہ شروع میں ہوا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جن کو یہ آیت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے جو مسلم خاص کر خواتین جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ایک جو مظہر ہے یا اس کا اظہار جو ہے وہ عام طور پر پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے پاکستان میں، اور شاید انڈیا میں ہوگا یا بنگلہ دیش میں ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عورت ڈے یا عورت مارچ کے نام سے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے جس میں عورت کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، اور اس میں پھر مطلب اس طرح سے بے حیا اور واہیات قسم کے سلوگنز جو ہیں وہ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، اور عورت کو اس طرح سے بے روی کی طرف مائل کیا جاتا ہے اس میں، اور اس طرح سے پیغام دیا جاتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ الحمدللہ ہماری خواتین کا ایک زیادہ تعداد، کثیر تعداد جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں، اور وہ شعوری طور پر اس کو غلط سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا عنصر ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکا ہے جو عورت کو مرد کے برابری حیثیت دینے میں تلا ہوا ہے، اور وہ جو سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا خدا نخواستہ اسلام میں اس کے حق مارے جاتے ہیں یا اسلام میں اس کو کمتر درجہ دیا جاتا ہے، اور اس چکر میں آ کر وہ ان کو اشتعال دلاتے ہیں، اور خاص کر ہماری جو نئی نسل جو پل بڑھ رہی ہے، خاص کر اس میں جو ایلیٹ قسم کی جو کلاس ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ کیئرفل نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، ان میں یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی چکر میں آ کر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں خاص نظر رکھنی چاہیے اپنی بچیوں پر خاص کر، اور اپنے بچوں پر بھی، کہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی جو
रगबत है वो उनको ना मिले, या इस तरह की सोसाइटी में उनका उठना बैठना ना हो। एक उसकी दूसरी वजह ये भी है कि हम अगर मगरब के माशरे में देखें तो मगरब के माशरे में जो कवानीन हैं जिसमें औरत और मर्द को बराबर करने की कोशिश की गई है, इन कवानीन का नतीजा जो है वो इंतहाई जालिमाना किस्म का निकला है, या इंतहाई कह लें कि अनफेवरेबल आया है। ऐसे कवानीन की ही वजह है कि उन मुआशरों में जो फैमिली सिस्टम है उनका, जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो दरम बरम हो चुका है। और उसमें मतलब माँ बाप की या बहन भाई की या इस तरह के जो रिश्ते हैं उनकी आपस में जो उनकी कदर और मंज़लत है वो खो चुके हैं वो रिश्ते। और उसकी बड़ी वजह यही है कि कानूनी तौर पर दुनिया के जो कानून है उसमें मर्द को औरत के बराबर लाने की कोशिश की गई है, जिसका नतीजा अक्सर ये निकलता है कि औरत जो है वो अपनी हदों से बाहर निकलकर मर्दों के शाना बिशाना अकड़ कर खड़ी हो जाती है। और एक ही, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक गाड़ी को एक ही ड्राइवर चला सकता है, लेकिन एक गाड़ी है उसके सामने अगर अकड़ कर दो ड्राइवर खड़े हो जाएं कि गाड़ी को मैंने चलाना है, तो यकीनन वो गाड़ी तो नहीं चलेगी, अलबत्ता वो जो दो अशखास खड़े हैं या फैमिली जो खड़ी है वो तबाह ज़रूर हो जाती है। यही वजह है कि ये एक वजह, बहुत सारी वजूहात में एक ये वजह है। और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी वजूहात में एक वजह है कि उनके माशरे जो हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं, और उनमें ख़ानदानी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। और अब शायद ये वक्त आ चुका है कि उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि ये उनके कवानीन जो हैं ये उनके माशरे में बिगाड़ का सबब हैं, उनके उनके ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ का सबब हैं। और उसकी एक एक इशारतन मैं एक बात करता चलूँ कि वहाँ पर कसीर तादाद या कसीर बहुत सारी मिसालें ऐसी पाई जाती हैं जिसमें मर्द और औरत जो हैं वो आपस में एज ए पार्टनर तो रह रहे हैं लेकिन आपस में शादी नहीं करते। उसकी वजह यही है कि जैसे ही मर्द और औरत की शादी होती है वहाँ पर जो मैरिज एक्ट कंट्रैक्ट जो भी साइन होता है, तो उस कंट्रैक्ट के साइन होते साथ ही जितनी मर्द की प्रॉपर्टी है जितनी औरत की प्रॉपर्टी है वो दोनों बराबर के हिस्सादार हो जाते हैं। मर्द के पास जितना चाहे जितना माल है या जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे औरत के पास जितनी है, वो सब के सब बराबर एक दूसरे में बराबर तकसीम हो जाती है, बराबर कहने के उनके वो दूसरे बराबर उनके मालिक हो जाते हैं। अब इस दुनियावी जो लालच है इससे बचने के लिए अक्सर वो लोग ऐसा करते हैं कि मैंने अगर शादी की आज तो मेरी आधी जायदाद जो है वो तो मेरा जो मनकूहा है उसके हाथ में चली जाएगी, और अगर शादी हमारी मतलब कामयाब नहीं होती, कुछ 6 महीने साल बाद हमारा गुजारा नहीं होता और हम हमारी अगर अलहदी हो जाती है तो मुझे तो आधी जायदाद जो है वो उसको देनी पड़ेगी। तो इस सोच के चक्कर में आकर वो उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर ही नहीं थे, निकाह की तरफ कानूनी तौर पर कानूनी हैसियत से उसको लेके नहीं आते, और वो बस ऐसे ही अपनी मतलब एक गासबाना किस्म की और ऐसे ही गुमराह किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और गुजारते हैं, ऐसा ही होता है। इसी तरह तलाक के मामलात में भी बहुत सारी बिगाड़ वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर ये बावर कराया गया है कि औरत जो है वो मर्द के बराबर है हर सूरत में, और उसको कम तर जो दर्जा है वो नहीं दिया जा सकता है। बहरहाल इस बार मैटर में भी बहुत सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, इसको हम यहीं पर समेटने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नंबर एक तो इस आयत के इस हिस्से की सही फहम अता फरमाए, और दूसरा हमें हदायत और रहनुमाई फरमाए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी ब्रैकेट में रहकर हमें जो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किए हैं उन्हीं को उन्हीं उन्हीं नेमतों को सामने रखते हुए हम अल्लाह से मज़ीद फ़ज़ल की दरख्वास्त करें, और हम अपने अमाल की दुरुस्ती की कर सकें, हम अपनी इस्लाह कर सकें। इसके साथ हम आयत के अगले हिस्से की तरफ अगर बढ़ें तो अब वो ख़वातीन जो हैं, मर्द मर्द हज़रात जो हैं उनको एक आला एक फ़ज़ीलत दी, एक दर्जा फ़ज़ीलत दी। ये ओवरऑल फ़ज़ीलत है, लेकिन जब काउंटिंग किया जाए जैसा कि ज़िक्र हुआ कि ओवरऑल तो वो बराबर ही उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारे मामलात में आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक खातून हैं, नेक औरतें हैं, फ़स्सालिहाती पस नेक औरतें कानितातुन फरमाबरदार होती हैं।
नेक औरतें जो हैं, जो अल्लाह के अहकामात की पासदारी करने वाली हैं, वो तो इस तरह के मामलात में अकड़ में नहीं आती। वो तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए और उनको फ़ौरन कबूल करती हैं और फ़ौरन ही उनकी बजा आवरी भी करती हैं, और वो फर्मा बरदार होती हैं। वो फर्मा बरदार यहाँ पर है कि वो खावंदों की या उनके जो हाकिम मर्द हैं उनकी फर्मा बरदार होती हैं, या ओवरऑल वो हकीकतन अल्लाह के अहकामात की फर्मा बरदारी करने में है, अल्लाह के अहकामात के पासदारी करने वाली होती हैं, फर्मा बरदार होती हैं। हाफिजातुन, वो हिफाजत करने वाली होती हैं, लिल गायबी, अदम मौजूदगी में, बिमा हाफिज अल्लाह, जो इस वजह से जो अल्लाह ने हिफाजत की उनकी। अब अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की, औरतों के हकूक़ को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, औरतों के हकूक़ को अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया, औरतों को जैसे अपलिफ्ट किया इस माशरे में। तो वो औरतें जो हैं वो ना सिर्फ फर्मा बरदार होती हैं, बल्कि वो अदम मौजूदगी में, लिल गायब अदम मौजूदगी में से मुराद के जो पोशीदा चीज़ें हैं या पोशीदा राज है या खावंद की और अदम मौजूदगी में उसकी जो इज़्ज़त की हिफाजत है, उसके घर की हिफाजत है, उसके माल की हिफाजत है, वो उसको हिफाजत करने वाली है। इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत दी है, अल्लाह ताला ने उनको एक एक महफूज जो रुतबा है वो अता किया है, उसको महफूज दर्जा जो है वो दिया है, उसको मर्द की हिफाजत में दिया है। तो उसकी वजह से वो मर्द के गैब की भी हिफाजत करती हैं, मर्द के राजों की हिफाजत करती हैं, मर्द के मामलात जो हैं, जो सिर्री मामलात हैं उनकी हिफाजत करती हैं, उनके माल की हिफाजत करती हैं, उनके औलाद की हिफाजत करती हैं, उनके घरों की हिफाजत करती हैं, उन मर्दों की गैर मौजूदगी में अपनी इस इफ़्फ़त और अपनी जो इज़्ज़त है उसकी हिफाजत करती हैं। दर हकीकत वो मर्द की जो इज़्ज़त नफ्स है मुआशरे में मौजूद है, उसकी वो हिफाजत करने वाली औरतें ही होती हैं। मर्द जो है उसको तो नाज करना चाहिए कि अगर उसको एक औरत ऐसी मिल जाए जो उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करने वाली है, जो उसके माल की और उसके राज की हिफाजत करने वाली है। वल्लाती, अब उसकी दूसरे तरफ दूसरा रुख अगर आ जाए कि क्योंकि औरतों में पहले जिक्र हो चुका पहली कुछ आयात में कि औरत जो है उसको पैदा किया मर्द से, और मर्द यानी एक ही मर्द से मतलब मर्द की टेढ़ी जो हड्डी है पसली से पैदा किया, उस बारे में एक जिक्र हुआ, जिसका नतीजा ये है कि औरत में कुछ मामलात में कुछ मतलब टेढ़ भी मिल सकते हैं या हो सकते हैं, अक्सरियत अगरचे नहीं, लेकिन हमारे माशरे में इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं कि अगर औरत जो है वो अपनी शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करती या अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करती, या कुछ मामलात में वो ऐसी है कि उसकी इस्लाह होनी चाहिए, तो उस बारे में अल्लाह ताला ने 3-4 4 4 लेवल जो हैं वो आउटलाइन किए हैं, या 4 मतलब स्टेप बाय स्टेप हदायत दी हैं कि पहले से क्या करना है, बाद में क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या है, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करना है। तो औरत की इस्लाह के लिए अगर वो किसी मामले में, या अगर वो घर घर गृहस्थी के मामलात में या किसी भी मामलात में मर्द के साथ वो तावन नहीं करती, या घर में माशरती कोई बिगाड़ जो है, ख़ानदानी बिगाड़ जो है वो अगर आ जाता है उस सूरत में, वल्लाती, और वो औरतें जो कि तखाफूना, तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना, उनकी सरकशी से। अगर औरतों की सरकशी से तुम्हें डर लगता है, किसी मामले में औरतें जो हैं वो सरकश हैं, वो नाफरमानी करती हैं या इस तरह के मामलात उनसे सरजद हो जाते हैं, तो उस ज़िमन में तुम्हें फिर क्या करना है? उस ज़िमन में अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें फरमाया, फ़ाइज़ूहुन्ना, पहले नंबर पर क्या करना है? तुम सब समझाओ उन्हें, तुम सब समझाओ उन्हें, उनसे बातचीत करके उनको अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो, उनको मतलब गुफ्त शनीद करके उनकी ट्रेनिंग करो, उनको मुख्तलिफ तरीके से समझाओ। उसमें थोड़ी सी ज़बान की सख्ती से भी समझाना हो सकता है, थोड़ा सा झिड़क कर भी, यानी कि प्यार से, नरमी से भी, और अगर उससे काम नहीं बनता तो थोड़ा सा सख्ती से भी ज़बान ज़बान से समझाओ उसे, पहले उसको समझाओ उसे। वहजुरूहुन्ना, अगर वो नॉर्मल बातचीत करने से, ज़ुबान से, थोड़ा सा प्यार से या थोड़ा सा गुस्से से अगर वो नहीं समझती और अपनी इस्लाह नहीं करती, तो फिर क्या करना है? वहजुरूहुन्ना, तो तुम छप छोड़ दो उन्हें तन्हा, तुम छोड़ दो उन्हें तन्हा, मतलब उनसे बिस्तर अलग कर लो, उनसे अपनी जो ताल्लुकात हैं, इज़्तिवाजी ताल्लुकात हैं, उनसे उनके उनसे
ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دو کچھ حد تک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے اور گھر سے نکال دینا ہے، نہیں، اس کو صرف اصلاح کرنے سے، اس نیت کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ اس عورت کی اصلاح ہو جائے، اگر بستر الگ ہو گیا تو شاید کہ وہ عورت سمجھ جائے کہ یہ میرے لیے معاملہ جو کٹھن ہو سکتا ہے، اگر وہ مطلب تھوڑی سی عقل اور شعور رکھتی ہے تو وہ ایسی چیزوں سے یقیناً سمجھ جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے عورت کے لیے اور یقیناً مرد کے لیے بھی، تو اس کے بستر جو ہے اس کو الگ کر دو یا ان کو تنہا چھوڑ دو۔ اگر اس سے بھی معاملات حل نہیں ہوتے، سوری، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ، بستروں سے، یہ آگے ہے اس آیت کا ہی حصہ ہے کہ بستروں سے الگ کر دو انہیں، یا بستر میں ان کو تنہا چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا اور اس سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہو رہی، وہ اس سے بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی، تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تم سب مارو انہیں، تم سب مارو انہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی مار یا تھوڑا سا تشدد جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے بھی حدود ہیں، اس کو بھی مطلب کچھ اس کے بھی بریکٹس ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں کچھ ڈیٹیل ملتی ہیں کہ ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں پر اس مطلب عورتوں کو مارنے کی یا اس طرح کے معاملات کی اگر کہیں پر ان کو تلقین کرنی بھی پڑی ہے یا کہیں اجازت دینی بھی پڑی ہے، تو وہ اتنی خوشی سے نہیں، کیونکہ عورت کا مارنا جو ہے وہ یقیناً ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اس کی اصلاح کی خاطر اس کے ساتھ تھوڑا سا تشدد کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے چہرے پر مارنا جو ہے وہ بالکل منع ہے، اس کے علاوہ ان کو ایسی ضرب دینا یا ایسی مارنا جس سے ان کے جسموں پر نشان پڑ جائیں، یا ان کے مطلب جسموں پر ایسی چوٹ لگے کہ ان کے پٹھے یا ان کے یہ کہہ لیں کہ جسم پہ ضرب ایسی آ جائے کہ زخم ایسے آ جائیں، تو ان سے بہت منع کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ کہاں تک ممکن ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے کہ وہ پہلے دو میٹر جو ہیں یا پہلے دو لیول جو ہیں انہی میں ہی اگر عورت اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً یہی اس میں ہی بہتری ہے، لیکن تیسری کیٹیگری تک آنا ہے تو اس میں بھی بڑا حساب کتاب سے یا بڑے دھیان سے، اس میں بھی مرد اگر ذرا سی بھی زیادتی کر لے گا، اگر مرد سے تھوڑی سی بھی زیادتی یا ظلم کی طرف ہو گئے تو یقیناً اس مرد کو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے بنسبت اس کے جتنی اس نے زیادتی کی، ٹھیک ہے۔ بہرحال تیسرے لیول پہ آ کر کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تشدد کرو یا تھوڑا سا مزید سختی بھی کر سکتے ہو، اگر اس کے نتیجے میں فائن عطا آنکم، پھر اگر اطاعت کرنے لگے وہ تمہاری کسی بھی لیول میں، پہلے لیول میں یا دوسرے لیول میں یا تیسرے لیول میں، آپ کسی بھی سٹیج پر آ کر وہ اطاعت کرنے لگے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو تم نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کا رستہ، تو تم پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتے، تم پھر واپس اپنے معمول کے مطابق اپنے حالات جو ہیں نارملائز کرو گے، ان کے ساتھ واپس اسی طرح سے رجوع کرو گے، اسی طرح سے پیار اور محبت کا جو معاملات ہیں ان کو بڑھاؤ گے آگے، نہ کہ تم مطلب بہانے تلاش کرتے پھرو کہ کس طرح سے ان کے اوپر زیادتی یا ظلم کیا جائے، کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے کہ کبھی عورت سے کوئی ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا یا ایسا کوئی بات اس نے کر دی جس کی وجہ سے کوئی تناؤ ایسا بڑھ گیا، تو بعد میں صلح جب ہو جائے تو وہ تناؤ کی جو ریزنز ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے یا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے مجھے فلاں وقت پر یہ کیا تھا اور ساری عمر پھر ان کو تانے ہی دیتے رہیں، جس سے جو ہے بگاڑ جو ہے ڈیفینیٹلی پرماننٹلی ختم نہیں ہوگا، اس سے تو پھر عارضی طور پر ہی کچھ معاملات سیٹل ہوں گے۔ تو بہرحال ان کے اوپر پھر زیادتی کرنے کا، جو ظلم کرنے کے بہانے جو ہیں وہ تلاش نہیں کرنے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کبیرہ، بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور بلند بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا مرد کی طرف کہ اب جب اللہ نے کہا کہ مردوں کو قوام بنایا یا مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، تو اس کے ساتھ ہی اسی آیت میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب تم یہ بھی دھیان رکھنا
کہ اللہ جو ہے وہ بلند و برتر ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے. کہیں تمہارے مطلب تکبر تم میں نہ آ جائے تو یا تم غرور ہی نہ کر بیٹھو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دے دی عورت پر. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ جو ہے وہ شہید بھی ہے, اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے, اللہ جو ہے وہ پھر پورا انصاف بھی کرنے والا ہے. اور اگر تم سے کسی معاملے میں تکبر کی وجہ سے یا کسی بھی ظلم زیادتی ہو گئی تم سے, تو یقیناً اللہ جو ہے وہ پکڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا پورا بدلہ بھی دینے والا ہے. تو اس ضمن میں ہے کہ ذمہ داری اگر بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے حساب کتاب بھی زیادہ کٹھن ہو گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اب وہ چوتھا لیول آ گیا. پہلے 3 لیول ہم نے پڑھے کہ مطلب پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر اگر پیار سے نہ سمجھیں یا غصے سے زبان سے سمجھاؤ, اگر اس سے نہیں تو ان سے بستر سے الگ ہو جاؤ, اگر اس سے بھی نہیں تو تھوڑا سا ان کے اوپر تشدد کر سکتے ہو. اگر اس طرح سے بھی معاملات نہیں حل ہو سکتے تو پھر اب چوتھا لیول آ گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں ڈر ہو شکا کا, اختلاف کا, بینہما, ان دونوں کے درمیان تمہیں ڈر ہو اختلاف کا. یہ فب آسو آگے پڑھتے ہیں پھر واضح ہو جائے گا. فب آسو, تو تم مقرر کرو حکمن, ایک منصف, من اہلی ہی, اس کے خاندان سے, یعنی اس مرد کے خاندان سے, وہ حکم من اہلیہا, اور ایک حاکم یا ایک منصف بیوی کے خاندان سے یا عورت کے خاندان سے. اگر لگے کہ دونوں کے درمیان تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ان میں اصلاح کی طرف بات نہیں بڑھ رہی اور ان میں آپس میں جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہیں ہو رہے, تو اس صورت میں یہ چوتھی کیٹیگری ہے یا چوتھا لیول جو آ گیا وہ یہ ہے کہ تم مقرر کرو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے, یعنی دونوں طرف سے, ایک مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے, ان کے جو فیملیز میں یا ان کے خاندان میں جو حکمت رکھنے والے ہیں یا جو سمجھدار ہیں یا بزرگ ہیں یا جو ایسے معاملوں میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, کیسے مطلب معاشرتی جو صلح صفائی والے کام کرنے والے ہیں, اس طرح کے معاملات میں جو لگے کہ زیادہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں دونوں خاندانوں سے یا دونوں فیملیوں سے, تو ان کو بلاؤ یا ان کے ساتھ رابطہ کرو اور ان کو مقرر کرو ایز اے ثالث, یعنی 2 ثالث بیچ میں آ جائیں گے جو اس میٹر کو دیکھیں گے. اب 2 ثالث مقرر کرو. اس کے بعد ان یریدو, اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنے کی, اصلاح کی, یوفقا, تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا بینہما, ان دونوں کے درمیان. اب یہ اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اب یہ پہلے جو یہ دونوں ہیں ان یریدا, اگر وہ دونوں چاہیں تو اس کا جو مطلب اشارہ ہے وہ دونوں طرف ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ دونوں جو 2 منصف جو ہیں, ایک عورت اور ایک مرد کے خاندان سے جو منصف 2 آئے ہیں, جو ثالث آئے ہیں 2, اگر وہ دونوں چاہیں تو, اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت رکھتے ہیں اور اگر وہ سر جوڑ کر کوشش کریں اور سارے میٹرز کو دیکھیں, ان کے درمیان کیا وجہ تھی, ان کو کیا وجہ بنی اس بگاڑ کی اور اس کو کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے, اگر وہ دونوں گفت و شنید کر کے آپس میں مشورے کر کے اگر وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں, تو پھر بعد میں جو دونوں ہیں وہ میاں بیوی جو ہیں ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً موافقت پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اگر پہلے یہ دونوں ہیں یہ اصلاح کرنے والے یا ثالث, وہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر ثالث دونوں چاہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان موافقت ہو سکتی ہے, یا اس میں وہ میاں بیوی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دونوں ثالث جو آگے انہوں نے کوشش کی, اب اس کوشش کے نتیجے میں اگر میاں بیوی میں کچھ ارادہ ہے یا کچھ وہ چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر سکتا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان دوبارہ صلح بھی کرا سکتا ہے. یہ ایسا بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسا میٹر ہو گیا جس کی وجہ سے دونوں ہی ضد میں آ گئے, میاں اور بیوی دونوں ضد میں آ گئے, اور وہ ضد ایسی اٹک گئی ان دونوں کے ذہنوں میں کہ وہ پیچھے ہٹنے سے بیک فٹ پر جانے کے لیے ریڈی نہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تیسرا فریق جب آتا ہے, ثالث جب اس میں آتے ہیں, تو وہ مطلب دونوں اگر سمجھدار ہیں, وہ دونوں کو اگر مطلب پیچیدگیوں کا یا مستقبل میں آنے والے معاملات جو ہیں ان کا احساس ہوتا ہے, تو وہ دونوں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کر کے یا تھوڑا بہت ان کے درمیان ثالث جو ہے وہ کوشش کریں تو وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں اور دونوں پھر آپس میں صلح کی طرف آ جاتے ہیں.
बहरहाल तो ये सालस जो चौथा लेवल जो है वो है सालस मुकर्रर करके फिर दोनों के दरमियान सुलह की कोशिश करना। इन अल्लाह बेशक अल्लाह कान आलिमन खबीरा बहुत खूब इल्म रखने वाला है और खूब खबरदार है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का इल्म भी रखता है और हर चीज़ से खबरदार भी है। जो भी तुम मामलात आपस में करते हो, जो भी तुम मामलात आपस में मतलब डील करते हो, किस तरह से तुम्हारी नीयत है, किस तरह से तुम एक दूसरे के साथ मतलब बर्ताव करते हो, और जो भी तुम्हारे ज़ाहरी अमल हैं उसकी दर हकीकत तुम्हारी उसके पीछे नीयत क्या है, तुम्हारा उसके पीछे इरादा क्या है, तुम्हारे दिल के क्या मामलात हैं, जो ज़ाहिर दूसरा इंसान तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अल्लाह को उसका खूब इल्म है। अल्लाह को तुम्हारी नीयतों को इरादों का खूब इल्म है, और उस नीयतों और इरादों के मुताबिक जो भी तुम अमल करते हो उसका तुम्हें यकीनन ज़रूर बदला मिलेगा। और राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल है, चाहे वो अच्छा अमल है चाहे वो बुरा अमल है, वो तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, और फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा उससे इनकार करने का। मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त हो चुका और इन दो आयात पे आज काफ़ी वक्त चला गया। तो अगली आयत हम इंशाल्लाह अगली मजलिस में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो हम मजलिस है इस यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर इस बारे में किसी को कुछ ऐड करना है तो वो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और ख़ासकर ये ख़वातीन के मैटर्स हैं, इसमें जो ख़वातीन के मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, और सूरह निसा ही दरअसल ख़वातीन के मैटर्स को ज़्यादा अहमियत दे रही है इसमें, अभी तक भी हमने देखा। तो इस मैटर में अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो यकीनन ज़रूर सामने आए। जी, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मेरे कहने में या मेरे मतलब एक्सप्लेन करने में कोई कमी पेशी रह जाए या कोई नुक्ता ऐसा आ जाए जो दुरुस्त नहीं, तो अल्लाह ताला पहले नंबर पर अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और आपसे भी गुज़ारिश है कि ज़रूर निशानदेही करते जाए, क्योंकि ये माशरती मामलात हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत अहमियत के साथ ज़ोर देकर ज़िक्र किया है, और उनका सही फ़हम जो है वो हमारे दिलों में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई गलती हुई तो यकीनन वो कस्दन नहीं होगी। और अगर समझने में अगर कोई हमें समझने में या सुनने में कोई ऊपर नीचे हो गया तो अल्लाह ताला वो भी माफ़ करे, और अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फ़हम इन बातों को, इन हदायत का अता फ़रमाए। इसी के साथ हम आज मजलिस को इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।